السلام علیکم۔ مولی، مولی کا پانی، مولی کے پتے، نظام ہاضمہ، یرقان کے مریض، پیشاب کی جلن، معدے کا السر۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ مولی خدا کی دی ہوئی ایک بہترین نعمت ہے۔ یہ سردیوں میں آتی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے، تو جب بھی یہ سلاد کے طور پر بھی کھائی جاتی ہے اور اس کا سالن بھی پکا کر کھایا جاتا ہے اور مولیوں کے پراٹھے بھی کھائے جاتے ہیں۔ مولی ہر حساب سے فائدہ مند ہے۔ پراٹھا کھائیں، کیا ہی بات ہے، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ یہ آپ کے معدے کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو کی جسم کی گرمی ختم کرتا ہے۔ سالن اس کا لذیذ بنتا ہے، وہ بھی آپ کے جسم کی معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ مولی کے ویسے سلاد کے طور پر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہوتی ہے۔ جو چیز بھی کھائیں اس کے ساتھ مولی کھا لیں تھوڑی سی سلاد کے طور پر، تو یہ اس غذا کو فوری طور پر ہضم کر دیتی ہے، لیکن خود مولی تھوڑی سی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ اس کے ہضم کے لیے مولی کے نرم پتے ساتھ کھایا کریں تو یہ مولی بھی جلد ہضم ہو جائے گی۔ مولی کے پتوں کا پانی یا مولی کے پتے کچے کھانے سے سلاد کے طور پر یہ یرقان کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے جگر کا فالٹ ہے، جگر فیٹی ہے، جگر میں ورم ہے، یرقان ہے، اس کو چاہیے کہ مولی کے پتے، نرم پتے کھائے، مولی کھائے، یا مولی کے پتوں کا اور مولی کا جوس نکال کر، پانی نکال کے وہ پیے، تو یہ یرقان کو کنٹرول کرنے میں، جگر کی طاقت کے لیے، جگر کی صفائی کے لیے بہت لاجواب ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جن کو پیشاب جل کر آتا ہے، چھوٹے پیشاب کی جلن رہتی ہے، ان کے لیے مولی کا پانی، مولی ایک انمول تحفہ ہے۔ ایسے لوگ جن کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے، معدے میں تیزابیت رہتی ہے، کھٹے ڈکار لگتے ہیں، آتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ سردیوں میں مولی میسر ہوتی ہے، آج کل بازار میں، مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس کو بھرپور استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور تاکہ معدے کے آپ کے جو تیزابیت ہے وہ ختم ہو سکے، معدے کے جو زخم ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں، اور آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ یہ جگر کی صحت کی ضامن ہے مولی۔ تو مولی کا جو بہترین کھانے کا ٹائم ہے وہ صبح سے لے کر میرے خیال کے مطابق 3 بجے تک ہے دن، اور اس کے شام کو نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے۔ مولی خالی پیٹ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ مولی اگر کے ساتھ تھوڑا سا گڑ کھایا جائے تو یہ اور زیادہ نفع بخش بن جاتی ہے۔ تو مولی کو کھاتے ہوئے ٹیسٹ کرنا چاہیے، کڑوی مولی نہیں کھانی چاہیے، یہ ایک زہر کا کام کرتی ہے، نقصان دہ ہے۔ تو میٹھی مولی کھانی چاہیے، اور اس کو روٹی کے ساتھ سلاد کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ گڑ بھی تھوڑا سا کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے جگر کے لیے، معدے کی جلن کے لیے، چھوٹے پیشاب کی جلن کے لیے، مثانے کی صفائی کے لیے بہت لاجواب ہے، اور اس خدا کی نعمت سے یہ سردیوں میں آتی ہے، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مولی کو کاٹ کے تھوڑی دیر اس میں کالا نمک، کالی مرچ چھڑک کے رہنے دیں، اس کے بعد اس کو کھائیں، تاکہ اس سے پانی جو ہے نا، اس کا پانی جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے۔ تو بعض اوقات مولیوں کا پانی جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کڑوی مولی ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خدا کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے لوگ جن کو یرقان کا مسئلہ ہے، ایسے لوگ جن کو جگر کا مسئلہ ہے، ایسے لوگ جن کو معدے میں جلن کا مسئلہ ہے، ایسے لوگ جن کو چھوٹے پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہے، ایسے لوگ جن کو نظام ہاضمے کی خرابی کا مسئلہ ہے، وہ خدا کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینکس۔